آج الحاد کے واقعات جتنے دیندار گھرانوں میں پیش آ رہے ہیں اتنے بے دین گھرانوں میں پیش نہیں آ رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ تعلیم کا بھوت سوار ہو گیا ہے۔ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو تعلیم سے آراستہ کریں، انٹلیکچوئل کریں، کوالیفائڈ کریں۔ مجھے معاف فرمائیں، تعلیم کی لائن میں ہم لوگ ابھی کچھ سالوں سے ہیں۔ ہم لوگ ایک نعرہ لگاتے تھے کہ مسلم اسکولوں کی ضرورت ہے۔ ملک بھر میں جا کر، ملک سے باہر جا کر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ مجھے بھی جانے کا موقع ملا۔ میں گیا، فلسطین بھی، شام بھی، مصر بھی، اردن بھی، ساؤتھ افریقہ بھی، جاپان بھی، چائنا بھی، سنگاپور بھی اداروں کا ہم نے معائنہ کیا۔ اس کے بعد ہم ہندوستان آئے اور اپنے مسلم اداروں کے پاس بھی گئے۔ جب مولانا ابوالحسن اسلامک یونیورسٹی کا پروجیکٹ ہم نے شروع کیا بھٹکل میں، مجھے معاف فرمائیں، مسلم اسکولوں میں جا کر ہمیں جو شرم محسوس ہوئی، ہماری نگاہیں جو جھکی ہیں وہ غیر مسلم اسکولوں میں جا کر نہیں جھکی ہیں۔ وہاں سب چیزیں ہو رہی تھیں جو کسی غیر مسلم اسکول اور مشنری اسکول میں نہیں ہو رہی ہیں۔ ناچ گانے ہی نہیں، الحاد و ارتداد کے لیے 10 دن میں بچوں کو مائل کرنے والی چیزیں نہیں ہیں، 10 سیکنڈ کے اندر مائل کرنے والی وہ سب چیزیں ہمارے مسلم اسکولوں میں ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد ہم نے اپنا نعرہ بدل دیا۔ اب ہمیں مسلم اسکولوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اسلامی اسکولوں کی ضرورت ہے۔ ایمانی بنیادوں پر اسکولوں کا قیام ضروری ہے۔ ٹی عبدالواحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کو کیا دے رہے ہوں گے اس وقت خبر میں، اس وقت جو ان کو مل رہا ہے، انشاءاللہ اگر ان کو اس کا پتہ ہوتا تو پوری دولت لے کر ملک سے باہر بھی اس طرح کے اسکول قائم کرتے۔ انہوں نے صرف تعلیم کی فکر نہیں کی۔ مجھے انہوں نے صرف تعلیم کی فکر نہیں کی، مجھے معاف فرمائیں، بلکہ ایمانی بنیادوں پر تعلیم کی فکر کی، اسلامی بنیادوں پر تعلیم کی فکر کی، پردے کے ساتھ، عزت کے ساتھ۔ اگر بے ایمانی کے ساتھ، الحاد اور ارتداد کے ماحول میں آپ یونیورسٹی بھی بنائیں گے، اللہ اس پر کچھ بھی نہیں دے گا۔ اس کے بجائے ایک نرسری کلاس آپ شروع کریں گے ایمانی بنیادوں پر، روحانی ماحول کے اندر، اللہ کے نزدیک یونیورسٹی پر نرسری کی کلاس بھاری ہے۔ ہمیں یاد رہتا ہے، مجھے معاف فرمائیں، اسلام نے تعلیم کی ترغیب دی۔ سب کہتے ہیں اقرا پہلی آیت ہے، نامکمل بات کہتے ہیں۔ اس طرح کی تعلیم قرآن مجید میں نہیں ہے۔ اس کے ساتھ اگلا حصہ بسم ربک الذی خلق بھی ہے۔ وہ تعلیم ہے جو اللہ سے جوڑے، ایمان کو باقی رکھے، اخلاق کو باقی رکھے۔ آج تعلیم ہے
مجھے معاف فرمائیں۔ بقول حضرت علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایسی تعلیم کے مقابلے میں جہالت اچھی تھی، جس کے ساتھ ایمان بھی محفوظ تھا، اخلاق بھی محفوظ تھے۔ آج دنیاوی تعلیم الحاد ساتھ لا رہی ہے۔ آج جو واقعات جو پیش آ رہے ہیں، مجھے معاف فرمائیں، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے پہلے صدر، ان کے نبیرہ بھی یہاں موجود ہیں، موجودہ صدر کے بھی صاحبزادے موجود ہیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ میں ہم لوگ بھی جاتے ہیں، ایک زمانے سے جا رہے ہیں۔ میں کم از کم 17-18 سال سے ہوں، آپ کم از کم 25-30 سال سے ہوں گے۔ وہاں پر بورڈ میں مسائل آتے تھے۔ حضرت مولانا مجاہد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے پہلے ہم لوگ نہیں تھے۔ اس زمانے میں اکثر مسائل آتے تھے کہ فلاں ڈسٹرکٹ کے اندر، فلاں اسٹیٹ کے اندر قرآن پر پابندی، طلاق پر پابندی، خلا پر پابندی، 4 شادی پر پابندی کی باتیں کی گئی ہیں۔ کورٹ میں اس کو لڑنا ہے۔ سال میں کوئی ایک واقعہ پیش نہیں آتا تھا، یہ کیس بھی نہیں ہوتا تھا، اور سب واقعات کے پس منظر میں ہمارے برادران وطن ہوتے تھے۔ آج دیکھیے ہر مہینے کوئی نہ کوئی کیس داخل ہو رہا ہے، اور سب داخل کرنے والے ہمارے مسلمان ہیں۔ ایمان کہاں رہا ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مندر میں جا کر کسی بت کے سامنے گھنٹی بجانا شرک ہے۔ اس شرک کو وہ بھی سمجھ رہا ہے، دنیا والے بھی سمجھ رہے ہیں۔ اس سے بڑا شرک یہ ہے کہ تہجد پڑھ کر پہلی صف میں فجر کی جماعت میں شریک ہے، لیکن اس کے ذہنوں میں ایسے خیالات آتے ہیں کہ کاش اسلام میں یہاں اتنی سختی نہیں ہوتی، یہاں پر تھوڑی سی اور نرمی ہوتی۔ ان خیالات کے زبان پر آنے کے ساتھ نہیں، بلکہ اس کے آگے میں تشریح کرتے ہوئے کہتا ہوں، اس تصور کے ساتھ بھی ایمان نکل جائے گا۔ یہ تعلیم ان کے ساتھ الحاد لا رہی ہے۔ بد اخلاقی تو دور کی بات ہے، آج ایک نعرہ لگائیے کہ ایمانی بنیادوں پر شرعی حدود کے اندر پردے کے ساتھ تعلیم ہوگی۔ بغیر دین کے دنیوی تعلیم کی نحوست۔ ہمارے بچپن میں ایک واقعہ پیش آیا تھا، ایک مسلم لڑکی مسلم لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی۔ میں اپنی برادری کی بات کہتا ہوں، ہنگامہ ہو گیا شہر میں۔ ان کے دور کے رشتہ دار کئی مہینوں تک محلے کی مسجد میں نماز کو نہیں آتے تھے، حالانکہ شادی ہوئی، مسلمان لڑکی تھی، صحیح طریقے پر اس کا نکاح ہوا، لیکن شرم آ رہی تھی خاندان کے دور دور کے رشتہ داروں کو۔ آج ایک باپ کی بیٹی ہے، غیر مسلم کے ساتھ شادی کرتی ہے، پھیرے لگاتی ہے، اس کے باوجود اس کا باپ کہتا ہے کہ آپ کیوں اعتراض کر رہے ہیں؟ میری بچی ہے، جہاں بھی رہے، چاہے ایمان چلا جائے۔ آج بہت ڈرتے رہنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت کے
جو حالات ہیں، ہماری تعداد بڑھ رہی ہے، ہم ہر اعتبار سے ترقی کر رہے ہیں، مگر اندرون سے ایمان کھوکھلا جتنا 25 سال کے اندر ہوا ہے، پچھلے 1400 سال کے اندر نہیں ہوا۔ آج میری ماؤں بہنوں سے میں کہوں گا کہ اپنی جو ذمہ داری ہے بچوں کی تربیت کے تعلق سے، وہ حق ادا کریں۔ بچپن میں ایمان، قرآن کی عظمت اور اللہ کی قدرت گھول کر پلائیں، بچوں کے دل میں دین کی عظمت بٹھائیں۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہم لوگ چھوٹے تھے، آئے تھے، ان کی کار کے پیچھے ہم لوگ بھاگے تھے، ان کی تقریر بعد میں شائع ہوئی اور بھٹکل میں تشریف لائے تھے۔ قرآن کی عظمت بیان کرنے کے لیے مولانا نے یہ جملہ کہا، وہ جملہ 10 جلدوں پر بھاری ہے۔ حضرت قاری صاحب نے فرمایا، اللہ کی قدرت کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں، آپ دیکھیے اللہ نے اپنی زبان پاک سے کن کا لفظ ادا کیا، اور یہ کن کا لفظ قرآن مجید کی پوری آیت بھی نہیں ہے، آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے۔ اس کن کی برکت یہ ہے کہ ساری چیزیں وجود میں آ جاتی ہیں، تو پورے قرآن مجید کی کیا برکت ہوگی۔ بس دل میں قرآن کی عظمت بیٹھ گئی۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ تو اگر اللہ کی عظمت، قرآن مجید کی عظمت، اللہ کے نبی کی عظمت بچپن میں گھول کے پلایا جائے گا تو ہمارے لیے 1000 مسائل کھڑے ہو جائیں، قانون بن جائے کہ مسجدوں میں جا کر نماز پڑھنے پر پابندی ہوگی، تو قیامت تک کوئی قانون ایسا نہیں بن سکتا۔ میں اللہ کے رسول کی عظمت اپنے دل میں رکھوں، کوئی قانون مجھے منع کر سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ مجھے مارا جائے گا، اور کیا کیا جائے گا؟ میرے دل پر کسی کی حکومت نہیں چلے گی، اس میں بھی ہم کمزور ہیں۔ ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے۔ میرا پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچے۔ ہم اپنے والی کوشش کریں، بچوں کو بچپن سے مکاتب کے نظام سے جوڑیں۔ مجھے معاف فرمائیں، اب کیا ہو گیا؟ ٹیسٹ یونٹ ٹیسٹ FA 1A 2A کیا سب ہے۔ آمد کم خرچ زیادہ کی طرح تعلیم کم ایگزام زیادہ۔ اب پیرنٹس کیا کرتے ہیں؟ کل ٹیسٹ، کل ایگزام ہے، کہہ دیتے ہیں، مکتب مت جاؤ۔ نہ مکتب کے ہیں، نہ اسکول کی تعلیم میں اچھے نمبر لے رہے ہیں۔ جن ماؤں نے کہا میرا بچہ چاہے فیل ہو جائے، میں مکتب کی تعلیم سے اس کو
نہیں روکوں گی۔ اسکول میں بھی آگے رہا اور مکتب میں بھی آگے رہا۔ جنہوں نے مکتب کو چھوڑا نہ دین کا رہا نہ دنیا کا رہا۔ لہٰذا عظمت بٹھائیے کہ مکتب کی تعلیم کی۔ تو قابل رشک واقعے، ہمارے رشتہ دار ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں، میرے عزیز ہیں، والد کو امریکہ لے کر گئے۔ یہ مکتب کی تعلیم کیا دیتی ہے؟ آپ دیکھیے، اپنی بات لمبی نہیں کرتا، امریکہ سے واپس آیا۔ میں نے پوچھا، چچا کیا عالم ہے ہمارے عزیز کا؟ چچا کہنے لگے، مولانا میں کیا بتاؤں، میں ڈر گیا، کہیں الٹا واقعہ تو پیش نہیں آیا۔ کہنے لگے، جو یہ کہ جس اسٹیٹ میں رہتا ہے وہاں پر 50 کلومیٹر تک کوئی مسجد نہیں، اور میرا بچہ فجر کی نماز تو 50 کلومیٹر گاڑی چلا کے جاتا ہے، جماعت نہیں چھوڑتا۔ اس کے بچپن میں ایک معلمہ نے مکتب میں اس کے دل میں بٹھا دیا تھا، ایک نماز چھوٹتی ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ سوکھی لکڑی جمع کرو، اس کے اندر آگ لگاؤ، جو نماز نہیں پڑھنے والا نہیں بلکہ جماعت چھوڑنے والے کے گھر کو آگ لگا دو۔ اگر 150 کلومیٹر پر مسجد ہوتی تو بھی فجر کی جماعت نہیں چھوڑتا۔ دل میں اللہ کی عظمت ایسی بیٹھ گئی ہے۔ گجرات میں فسادات کے بعد مشنری لوگوں نے سامان دینا شروع کر دیا۔ میں وہاں گیا تھا۔ حضرت شیخ الہند یا کسی اور نام سے وہاں کالونی بنی ہے۔ لوگوں نے بتایا، عجیب و غریب واقعہ پیش آیا ہے کہ مشنری کے لوگ آتے تھے اور ریشن کا پورا بورا دیتے تھے۔ عورت جا رہی ہے، مرد جا رہا ہے، بچے جا رہے ہیں، سب جا کے لیتے ہیں۔ دیتے ہوئے کان میں کچھ کہتے ہیں اور یہ سر ہلاتے ہیں اور وہ راشن کا بورا لے کر نیچے آتے ہیں۔ ایک منظر اس روئے زمین پر آسمان نے وہ دیکھا، شاید تاریخ میں ایسے واقعات اور ایسے مناظر بہت کم دیکھنے میں آئے ہیں۔ ایک بچے کے بدن پر پورا کپڑا نہیں ہے، باپ کا انتقال ہو چکا، شہید ہے، ماں بیوہ ہے، اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا ہے، کھانے کے لیے تڑپ رہا ہے، گھر میں فاقہ ہے اور اس کو راشن دیا جا رہا ہے۔ پورے مہینے کا کان میں کوئی کچھ کہتا ہے تو بچہ بگڑا ہوا راشن کا بورا پھینکتا ہے اور کود کے بھاگنے لگتا ہے۔ لوگ جاتے ہیں اور پکڑ کے لاتے ہیں اور پوچھتے ہیں، بیٹا کیا ہوا؟ کسی نے گالی دی؟ کہتا ہے
چھوڑو مجھے، ایک چچا کہنے لگے، نہیں، جب تک تم نہیں بتاؤ گے ہم نہیں چھوڑیں گے۔ روتے ہوئے کہنے لگا، چچا وہ میرے کان میں کہہ رہا تھا، بیٹا جاتے جاتے یہ کہو کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ میں اگلی بار 2 بورا دوں گا، میں جان دینا گوارا کروں گا، مگر اللہ کا کسی کو بیٹا نہیں کہوں گا۔ یہ کہاں سے آئی؟ اگر اس کے باپ کو قبر میں عذاب بھی ہو رہا ہوگا، اس جملے کی وجہ سے باپ کی تربیت کی بنیاد پر اللہ کی رحمت جوش میں آئی ہوگی اور جہنم سے نکل کر جنت میں گیا ہوگا۔ مخلوط تعلیمی اداروں میں تعلیم نہ دیں۔ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ماں کی ذمہ داری ہے۔ جب تک ہم اپنے بچوں کے تعلق سے یہ فکریں نہیں کریں گے، چاہے دنیا میں کوئی قانون ہمارے حق میں بنے، مگر ایمان پر باقی نہیں رکھ سکتے۔ اگر ہم اپنی ذمہ داری ادا کریں، ایسے لاکھوں خلاف شریعت قانون بنے، ہمارے بچوں کو کوئی ایمان سے دور نہیں کر سکے گا، بلکہ یہ قانون ایمان پر باقی رکھنے کا ذریعہ بنیں گے اور اس کی تقویت کا ذریعہ بنیں گے۔ کیا بات ہے، آج بے دینی غیر دیندار گھرانوں میں اتنی نہیں ہے جتنی دیندار گھرانوں میں ہے۔ مجھے معاف فرمائیں، ایک دفعہ میں نے ایک آرٹیکل لکھا کہ ہمارے یہاں ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے بڑے عہدے پر رہتے ہوئے انتقال کے وقت کہا کہ مجھے جلا دیا جائے، دفن نہ کیا جائے۔ میں نے ایک جلسے میں یہ واقعہ نقل کیا۔ جلسے کے بعد قاری محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، مولانا یہ صاحب ہمارے MP کے تھے، بڑے عہدے والے تھے، اور آگے جو بات بتائی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں۔ حافظ قرآن کے بیٹے تھے، تعلیم تعلیم تعلیم، اس چکر نے ایسے اسکول میں پہنچا دیا۔ بے دینی نہیں آئی، بے حیائی نہیں آئی، الحاد نہیں آیا۔ اس نحوست کی بنیاد پر نسلوں میں الحاد کے شاید باقی رہنے کے لیے فیصلے ہوئے۔ میری ماؤں، بہنوں، جب تک ہم اپنے بچوں کے تعلق سے اسکول کے بعد آپ کے بچے 6 گھنٹے رہیں گے آپ کے پاس، میرے پاس ہمارے بچے کتنے گھنٹے رہیں گے؟ 18 گھنٹے رہیں گے۔ ایک ماں کے پاس 2 بچے ہیں، ایک اسکول میں، ایک ٹیچر کے پاس 25 بچے ہیں، 35 منٹ کا موقع ہے جو تربیت میں کر سکتا ہوں۔ میری بیوی، میری ماں، میری بہن کر سکتی ہیں، اور میری بیٹی کر سکتی ہے۔
یہ اسکول کے لوگ نہیں کر سکتے، یہ علماء گائیڈ کر رہے ہیں، آپ کو ایمان پر باقی رکھنے کی چیزیں دے رہے ہیں، اس کو فالو کرنا، اس کو کنٹینیو کرنا میرا اور آپ کا کام ہے۔ طے کریں، انشاءاللہ ایسے اسکولوں کے اندر نہیں بھیجیں گے جہاں مخلوط تعلیم ہوتی ہے۔ آج الحاد اور ارتداد کے واقعات کے پس منظر میں جانیے، ان سب کی بنیادی وجہ ایک ہی ہے، کیا ہے؟ مخلوط تعلیم، مخلوط تعلیم، مخلوط تعلیم۔ تعلیمی ادارے اسلامی بنیادوں پر قائم کریں۔ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ 1974 میں ہم لوگوں نے بھٹکل میں مولانا ابو الحسن علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یونیورسٹی کا پروجیکٹ شروع کیا، تو ہمارے کچھ علماء بھی تشویش میں تھے کہ مدرسوں پر اثر پڑے گا، کیا ہوگا، ہم کیوں کریں، اور لوگ موجود ہیں۔ اچانک ہمارے ایک ساتھی کی نظر سے 1974 کی کوئی عبارت گزری۔ وہ اجین کے جلسے میں وکلاء کا ایک چھوٹا سا مجمع تھا۔ مولانا نے کہا، میں یورپ اور امریکہ جا کر آیا ہوں، میری گنہگار آنکھیں دیکھ رہی ہیں، الحاد ہمارے گھروں میں گھس چکا ہے، ارتداد آ چکا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ مشنری تعلیمی ادارے ہیں۔ ہم چیخ چیخ کر ان کو برا بھلا کہنے سے اپنے مسئلے کو حل نہیں کریں گے۔ اس کا حل یہی ہے کہ ان کے مقابلے میں ہم اپنے تعلیمی اسلامی ادارے اسلامی بنیادوں پر قائم کریں۔ اور آخر میں مولانا نے یہ جملہ کہا کہ آپ کو لوگ طعنہ دیں گے، میاں عالم ہو کر مدرسہ چھوڑ کر اس چکر میں کیوں پڑے ہو، ایسے لوگوں کی باتوں میں نہ آئیے گا۔ ہم بھی تھوڑا بہت دین کا درد رکھتے ہیں۔ مسجد کے مقابلے میں مسجد بنانا، مینار کے مقابلے مینار بنانا، یتیم خانہ سرائے تعمیر کرنا ہی دین کا کام نہیں۔ اس وقت کا سب سے بڑا دین کا کام یہ ہے، نسل کو ایمان پر باقی رکھنے کے لیے اسلامی بنیادوں پر عصری تعلیم کے ادارے قائم کیے جائیں۔ 50 سال پہلے اس وقت کہا تھا۔ ہم ایمانی بنیاد پر تعلیم کے قائل ہیں۔ آپ کے والد صاحب نے